बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और वो लोग जो अल्लाह ताला के रस्ते में कत्ल किए जाएं, इन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम इनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। कुरान मजीद के दूसरे मकाम में इरशाद फरमाया, और वो लोग जो अल्लाह ताला की राह में कत्ल किए जाएं, इन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो बल्कि वो ज़िंदा हैं, इन्हें रिज़्क़ दिया जाता है और इनको अल्लाह ताला ने जो अपने फ़ज़ल से दिया है इस पर खुश हैं। पहली आया करीमा में इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, इन्हें अपनी ज़बान से मुर्दा ना कहो। दूसरी आया करीमा में फरमाया कि इन्हें ज़बान से मुर्दा ना कहना तो दरकनार इनके मुर्दा होने के मुताल्लिक़ गुमान भी ना करो, ज़हन से सोचो भी ना, तसव्वुर भी ना करो कि वो मुर्दा हैं। आइए सबसे पहले देखिए कि शहीद किसे कहते हैं। शहीद का मानी है गवाही देने वाला। गोया जो शख्स अल्लाह ताला की राह में अपनी जान कुर्बान कर देता है, वो क़यामत तक इस्लाम का गवाह बन गया। कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उसमें गवाह की ज़रूरत होती है, क्योंकि मुकदमे का दरोमदार गवाह पर होता है। गवाह सच्चा तो मुकदमा सच्चा, गवाह झूठा मुकदमा झूठा। और फिर जब मुकदमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही का वक्त आया तो इमाम हुसैन ने कलम की स्याही से नहीं बल्कि अपने 6 माह के असग़र के लहू से दस्तखत किए। अलावा इसके हर मुकदमे में मदई को अपने गवाह से बेहद मोहब्बत होती है। वो अपने गवाह के मुताल्लिक़ कोई बुराई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जब शहीद अपनी जान राहे खुदा में कुर्बान करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं, इन्हें मुर्दा गुमान भी ना करें बल्कि ये ज़िंदा हैं और तुम इनकी ज़िंदगी को समझ नहीं सकते। शरीयत मुतहरा में मौत की तमन्ना बुरी है और हराम है, मगर शहादत तो ऐन इबादत है। इसीलिए तो खलीफातुल मुस्लिमीन हज़रत फ़ारूक़ आज़म हमेशा दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा, क्योंकि जब शहीद की गर्दन पर तलवार चलती है तो इस वक्त शहीद की आँखों के सामने जलवा हुस्न यार होता है और इस वक्त शहीद की हालत ज़नाने मिस्र की हो जाती है कि हाथ तो कट रहे हैं मगर कोई ख़बर नहीं। इसीलिए तो शहीद को ना माल की ज़रूरत होती है, न दुनिया के जाहो जलाल की, बल्कि सिर्फ शहादत है मतलूबो मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। क्योंकि मैदान जहाद में कत्ल होने वाले मुसलमान अगरचे दुनिया वालों की नज़रों से ओझल हो जाते हैं, फ़ना हो जाते हैं, मगर दीन इस्लाम में वो हयात अबदी पा जाते हैं। इसलिए कि शहीद का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाए इलाही होता है, जिसके लिए वो अपना तन मन धन, अपना मालो मनाल और सब कुछ कुर्बान कर देता है। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और राह खुदा में अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए इश्क और मोहब्बत का तकाजा भी यही है। जे यार दे ना दा मिले मेना चोली पा लइए थल्ले सुटिए ना। जे यार दे ना दा मिले मेना चोली पा लइए थल्ले सुटिए ना। जे सोने दे ना दी मिले सूली झूठा ले लइए पीछे हटिए ना। शहादत की 2 किस्में हैं, शहादत हकीकी, शहादत हुक्मी। जो जुल्मन कत्ल किया जाए इसे शहादत हकीकी कहते हैं। इसके अलावा बाकी शहादतें हुक्मी कहलाती हैं। और शहीद हुक्मी वो है जिन्हें शहादत का सवाब दिया जाता है। इन लोगों का हशर शुहदा के साथ होगा, मगर इन शहीदों पर अहकाम शरिया जारी नहीं हुए। शहादत हुक्मी क्या है, इसके मुताल्लिक़ एक हदीस पाक सुनिए। हज़रत इब्ने अतीक से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की राह में मारे जाने के सिवा 7 शहादतें और हैं। ताउन वाला शहीद है, डूबा हुआ शहीद है जो डूब कर मरा,
ذات الجنب کی بیماری والا جس میں پسلیوں پر پھنسیاں نمودار ہوتی ہیں شہید ہوتا ہے اگر اس حالت میں مر جائے۔ پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے۔ آگ میں جل کر مرنے والا شہید ہے۔ دب کر مرنے والا شہید ہے۔ عورت دوران ولادت مر جائے تو شہید ہوتی ہے۔ ان تمام اشخاص کو حکماً شہید مانا جائے گا، لیکن حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ظلماً مارا جائے۔ سامعین محترم، سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوا یا نہیں؟ میں کہتی ہوں اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کے خاندان پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے گئے، اہل بیت طہار کو گلی گلی پھرایا، پانی بند کیا، امام کی آنکھوں کے سامنے قاسم کی جوانی پر تیروں اور تلواروں کی بارش ہوئی اور جوان علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، امام علی مقام کے ہاتھوں میں معصوم 6 ماہ کے لیے اصغر کے حلق پر تیر چلایا گیا، سارے کا سارا کنبہ عزیز و اقارب اور رفقا اللہ کی راہ میں قربان ہو جانے اور خود بھی بحالت نماز جام شہادت نوش فرما کر سر اقدس کو نیزے کی انی پہ سوار ہو جانے کے بعد حسین صرف شہید ہی نہیں بلکہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ کون آقا حسین جس کا نانا سید الانبیاء ہو، باپ سید الاولیاء ہو، ماں سید النساء ہو، وہ خود کیوں نہ سید الشہداء ہو۔ قرآن مجید کی شان حسین نے بیان کی اور حسین کی عظمت قرآن نے بتائی۔ حسین نے کہا قرآن ہمارا ہے، قرآن نے کہا حسین میرا ہے، حسین نے کہا قرآن زندہ ہے، قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، حسین زندہ ہیں۔ سامعین محترم، ایک دن سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کشتی لڑنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے حسن کو فرمایا بیٹا حسن، حسین کو بازو سے پکڑو، حسین کو ٹانگ سے پکڑو، ذرا زور سے پکڑو۔ یعنی آپ امام حسن کو کشتی کا طریقہ کار بتا رہے تھے۔ یہ منظر سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی دیکھ رہی تھی۔ سیدہ نے عرض کی ابا جان آپ حسن کو تو طریقہ بتا رہے ہیں مگر حسین کو نہیں۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا بیٹی تجھے پتہ نہیں، حسن کو میں بتا رہا ہوں اور حسین کو جبرائیل علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ آئیے مقام حسین پر توجہ فرمائیے۔ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تھے کہ دائیں بازو پر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس نہ رہنے دے گا، ایک کو اپنے پاس بلا لے گا، لہٰذا ان دونوں میں سے آپ جسے چاہیں پسند فرما لیں۔ آپ نے فرمایا اگر ابراہیم چلے جائیں تو صرف مجھے ہی رنج ہوگا، لیکن اگر حسین رخصت ہو جائیں تو میری بیٹی فاطمہ بھی غمزدہ ہو جائے گی اور شیر خدا بھی پریشان ہوں گے، لہٰذا مجھے خود تو غمناک ہونا منظور ہے مگر فاطمہ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اسی واقعہ کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ جب بھی حسین سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور فرماتے کہ یہ میرا حسین ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ وہ حسین جس کی معاونت جبرائیل علیہ السلام کریں، وہ حسین جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر نبی کریم اپنا بیٹا قربان کریں، وہ حسین کی جدائی برداشت نہ کریں، خود تو غمزدہ ہو گئے اور بیٹی کا غمناک ہونا برداشت نہ کیا۔ جس کو نبی نے کہا حسین میرا ہے، علی کہتے ہیں حسین میرا ہے، فاطمہ کہتی ہے حسین میرا ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، زمین والے کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، آسمان والے کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، ساری خدائی کہتی ہے حسین ہمارا ہے۔ جب عظمت اسلام کے لیے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں زخموں سے چور چور ہو کر امام حسین نے تلواروں کے سائے تلے سجدہ کیا اور نیزے کی نوک پر چڑھ کر دنیا والوں کو قرآن سنایا تو خدا تعالیٰ نے بھی فرمایا حسین میرا ہے۔
جس حسین کے لیے امام الانبیاء نے اپنا بیٹا قربان کر کے سیدہ کو رنجیدہ نہ ہونے دیا، اور وہ ظالم یزید جس نے حسین کو اتنا ستایا کہ آج تک اتنا کوئی ستایا نہ گیا، وہ کل قیامت کے دن نبی کے سامنے کیسے امتی ہونے کا منہ لے کر جائے گا؟ اور یزید پلید کے حامی، یزید کو حق پر اور نعوذ باللہ حسین کو باغی کہنے والے رسول خدا کو کیا جواب دیں گے؟ کیا وہ حسین کو نہیں جانتے کہ وہ کس کا نواسہ ہے، کس کا لخت جگر ہے، کس کا نور نظر ہے؟ کیا جب حسین کا گھر لوٹا تو قبر میں سیدہ کی روح نہ تڑپی ہوگی؟ کیا جب حسین کے گلے پر خنجر چلا تو سبز گنبد میں خود مصطفیٰ غمزدہ نہ ہوئے ہوں گے؟ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ انہیں معاف کرے گا جنہوں نے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل طہار کو دھوکے سے بلا کر ظلم کیا۔ کیا ان کو معاف کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو کربلا میں کیوں گئے؟ مسلمانوں سنو، اگر امام علی مقام مدینہ چھوڑ کر میدان کربلا میں سارے کا سارا کنبہ قربان کر کے خود بھی نیزے کی نوک پر نہ چڑھ جاتے، عین ممکن تھا کہ یزید کے فسق و فجور اور اس کی اسلامی بیرا روی کے باعث آج نہ ایمان ہوندا، نہ قرآن ہوندا، نہ یہ دین اسلام دی شان ہوندی، نہ طریقت شریعت نماز روزہ، نہ اج مسجداں وچ اذان ہوندی، جنہاں وسدا می شہادتاں دا کائنات ملت بے باں ہوندی، نہ کوئی دلاں وچ جذبہ جہاد ہوندا، نہ مجاہداں دی عزت آن ہوندی۔ یہ سب صدقہ حسین دے صدقیاں دا، یہ سب صدقہ حسین دے صدقیاں دا، نہیں تے بستی دی بستی ویران ہوندی، جے نہ مشکل کشا دا لال ہوندا، کوئی مشکل نہ دائم آسان ہوندی۔ معزز سامعین کرام، امام علی رضا کربلا میں ملوکیت کو ختم کرنے اور آمریت کو مٹانے کے لیے گئے، اور دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے کر کنارے لگانے کے لیے گئے، اور اسلام کی بجھتی ہوئی شمع کو اپنے خون سے ہمیشہ کے لیے جلانے گئے۔ امام علی مقام نے دین اسلام کے لیے، اعلیٰ کلمت الحق اور رضائے الہی کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے قاسم و عباس کا خون دیا، علی اکبر علی اصغر کا خون دیا، عزیز و اقارب اور اپنے رفقا کا خون دیا، پھر اپنا بھی خون دے کر فرمایا، یہ سب خون جمع کر کے میں چاہتا ہوں ایسا چراغ جلے، ایسا چراغ جلے، دنیا کے چراغ بجھ جائیں مگر یا اللہ تیرے دین کا چراغ نہ بجھے۔ انشاءاللہ دین کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ خون سے جس نے چراغ حق جلایا وہ حسین، اور خنجر قاتل کے نیچے مسکرایا وہ حسین۔ سیدنا حضرت حسین کی عظمت بہت بالا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا حضرت حسین کے فلسفہ شہادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔